اب ذرا اس لفظ کو غور سے دیکھیں، کاف پر کھڑا زبر ہے، واو ساکن ہے، تو کس طرح سے پڑھ دیتے ہیں؟ کمشکوتن۔ غلط ہو گیا، لیکن آپ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کیا غلطی کی ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں گے، با پر دو پیش کی تنوین ہے، را مشدد ہے، یا مشدد ہے اور پھر یا مشدد ہے، تین لیٹر ایک ساتھ مشدد آ گئے اور پھر واو ساکن ہے۔ کس طرح سے پڑھا جائے گا اس لفظ کو؟ اس کی درست کریکشن کریں گے آج کے سبق کے اندر۔ اسی طرح سورہ نور کی آیت نمبر 35 کے اندر اور بہت سے مشکل الفاظ ہیں جس کو ہم نے آج کے سبق میں سیکھنا ہے۔ تو چلتے ہیں، سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ مجھ سے قرآن کریم سیکھنے والے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم نے سورہ نور کی آیت نمبر 35 کے اندر جو کچھ مشکل الفاظ ہیں جن کو پڑھنے کے دوران بہت سارے ساتھی غلطی کرتے ہیں، ان کی درست کریکشن کرنی ہے۔ تو چلتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ، تمام الفاظوں کو سیکھ لیتے ہیں۔ تقریباً 4-5 الفاظ ایسے ہیں جن کی درست ادائیگی کرنا اور سیکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ شروع میں یہاں پر کاف پر کھڑا زبر ہے اور پھر واو ساکنہ ہے۔ تو اس واو ساکنہ کو کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے؟ اس میں بہت سارے ساتھی الجھ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، یہ واو نہیں پڑھی جائے گی۔ آپ نے اس لفظ کو کس طرح سے ادا کرنا ہے؟ ذرا اس کو گرامر سے دیکھیے گا۔ میم شین زیر مش، کاف کھڑا زبر کا، مش کا، تا دو زیر تن، کمشکاتن، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح۔ امید کرتا ہوں یہ لفظ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ہم چلتے ہیں سیکنڈ ورڈ کی طرف۔ یہاں پر ہم نے جو آپ کو بتلایا کہ با پر دو پیش کی تنوین ہے اور آگے را مشدد ہے، سیکنڈ یا مشدد ہے اور پھر تھرڈ یا مشدد ہے اور آگے واو ساکن ہے۔ تو اس لفظ کو کس طرح سے پڑھا جائے گا؟ ذرا گرامر سے پہلے سیکھتے ہیں اس کو۔ کاف واو زبر کو، کاف زبر کا، کو کا، با دو پیش بن، کوکبن، دال را پیش در، را یا زیر رین، یا دو پیش یون، یا واو پیش یو، دری یو۔ دوبارہ سے سنیے گا، دال را پیش در، را یا زیر رین، یا دو پیش یون، یا واو پیش یو، دری یو، دری یو۔ قاف زبر قا، دال پیش دو، کوکبون، دری یوقدو۔ اب اس کو رما میں جب ہم پڑھیں گے تو کس طرح سے پڑھا جائے گا؟ ذرا سنیے گا، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد، کوکب دری یوقد۔ امید کرتا ہوں یہ لفظ بھی آپ کو پڑھنا آ گیا ہوگا اچھی طرح سے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے تھرڈ ورڈ کی جانب۔ اس لفظ کو ذرا توجہ کے ساتھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، تا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے اور آگے لام مشدد ہے۔ تو بہت سارے ساتھی کنفیوژن میں تنوین کو دیکھ کر یہاں غنہ کر دیتے ہیں۔ کس طرح سے؟ زیتونتن، اور آگے سے پڑھتے ہیں لا شرقیہ، تا کی دو زیر کی تنوین پر غنہ ادا کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی مسٹیک ہے ان کی۔ یہاں پر تا کی جو دو زیر کی تنوین ہے، آپ نے اسے لام کے ساتھ جوائنٹ کرنا ہے، کیونکہ لام مشدد لیٹر ہے اور مشدد جو حرف ہے یہ اس چیز کو مطلب چاہتا ہے کہ پیچھے والا جو متحرک حرف ہے وہ اس کے ساتھ جوائنٹ ہو جائے، اس کے ساتھ مل جائے۔ اس لیے ہم نے گرامر کے ساتھ اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے، ذرا سنیے گا۔ زایا زبر زئی، تا واو پیش تو، زیتو، نون زبرنا، زیتون، تا لام دو زیر تل، لام الف زبر لا، زیتونت لا، زیتونت لا، بغیر غننے کے، زیتونتن لا، اس طرح سے نہیں، زیتونت لا، اس طرح سے اس کو پڑھا جائے گا۔ آگے دیکھیے گا، یہاں پر بھی دیکھ لیں وہی سیم حالت ہے۔ یہاں پر کیا کرتے ہیں بعض ساتھی، شرقیتن ولا غربیہ،
شرقیتن یہاں غنہ کر دیتے ہیں دو زیر کی تنوین پر. تو یہاں پر بھی آپ نے سیم قانون کو اور سیم قاعدے کو فالو کرنا ہے اور غنہ نہیں کرنا. بغیر غنے کے تا دو زیر تیوں واو زبر و شرقیتیوں و شرقیتیوں و اس طرح سے اس آیت کو پڑھا جائے گا. تو اب یہاں سے شروع سے میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. اس آیت مبارکہ کو سنیے گا. من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ غربیۃ غربیہ گول تا کو وقف کی حالت میں ہم ہا سے کنورٹ کر دیتے ہیں. آگے آ گیا لام. تو لام پر وقف کریں یا نہیں کریں، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. تو یاد رکھیے گا قرآن مجید جب آپ پڑھیں تو اس کو بالکل لاسٹ سے یعنی سورۃ الناس کی طرف سے اگر قرآن مجید آپ کھولیں گے تو اس پر 2-3 پیج آپ کو ایسے ملیں گے جس پر قرآن مجید سے متعلق کچھ ہدایات ہیں. ان میں ایک پیج پر رموز اوقاف کی ہدایات لکھی ہوئی ہیں. آپ اس کو لازماً پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ قرآن مجید میں کہاں ٹھہرنا ہے اور کہاں نہیں ٹھہرنا ہے. اب ہم آپ کو سر دست یہ بتا دیتے ہیں کہ لام یہ وقف مجوز کی علامت نہیں ہے. اس لیے اگر آپ یہاں ٹھہر جاتے ہیں، سانس ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ اس کو پیچھے سے ملا کر آگے آیت کو شروع کریں اور اگلے حصے کو مکمل کر کے جہاں وقف مطلق کی یا وقف مجوز کی علامت ہو وہاں جا کر وقف کریں. مثلا یہاں تو ہے تو یہ وقف مجوز کی علامت ہے، وقف جائز ہے، یہاں آپ نے وقف کرنا ہے. اسی طرح تو یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے. اب اس سے کس طرح سے پڑھا جائے گا؟ ولا غربیہ آپ نے وقف کر دیا. اب اسے آپ ایسے نہیں کر سکتے یکاد زیتها آگے سے پڑھ لیں، نہیں، بلکہ آپ اسے ملا کر پڑھیں گے. کس طرح سے؟ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء یہ ورڈ بھی ذرا مشکل ہے، اس کی بھی کریکشن کر لیتے ہیں. یا پیش یو غاد یا مد زیر غی حمزہ پیش او یضیء یضیء. یہاں غوت کے مخرج کے لیے بہت سارے ساتھیوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ غوت کو کیسے پڑھا جائے گا. یاد رکھیں اس کا پڑھنا بالکل آسان ہے کہ آپ زبان کی جو کروٹ ہے دائیں یا بائیں، اگر دائیں کروٹ کو لیں گے تو دائیں والے اوپر کی جو ڈاڑیں ہیں ان ڈاڑوں کے ساتھ آپ زبان کی کروٹ کو ملائیں تو یہ لفظ بڑی ادائیگی سے نکل جاتا ہے. دائیں جانب سے بڑی سہولت سے نکلتا ہے، بائیں جانب سے ذرا مشکل سے نکلتا ہے. اور دونوں جانب کی کروٹ، زبان کی دونوں جانب کی کروٹ کو اوپر ڈاڑوں سے ملا کر اگر پڑھنے کی کوشش کریں گے تو ممکن ہے یہ لفظ نکل آئے، لیکن اس صورت میں ادائیگی ذرا مشکل ہوگی. ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار. یہ تھا ہمارا آج کا سبق. امید کرتا ہوں آپ کو سبق اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا. سبق سے فائدہ ہو تو اپنے جاننے والے دیگر احباب تک لازماً پہنچائیں. ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو پر ایک لائک اور ایک شیئر بھی کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.